پاکستان کی حالیہ سیاسی ہلچل میں دو ملاقاتوں نے نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ ایک بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات اور دوسری گزشتہ روز پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ بظاہر یہ ملاقاتیں معمول کی سیاسی سرگرمیاں ہی معلوم ہوتی ہیں، مگر پس پردہ ان کی معنویت کہیں زیادہ گہری دکھائی دیتی ہے۔ ایسے وقت میں وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر خود یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت 18ویں ترمیم پر نظر ثانی اور 27ویں آئینی ترمیم پر غور کر رہی ہے، تو یہ قیاس بے بنیاد نہیں کہ سیاسی قیادت مستقبل کا نیا خاکہ ترتیب دینے میں مصروف ہے۔ 18ویں ترمیم پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کی بنیاد سمجھی جاتی ہے، جس نے صوبوں کو خود مختاری کا وہ دائرہ دیا جس کی جدوجہد کئی دہائیوں سے جاری تھی۔ مگر اب ایک وفاقی وزیر کا موقف یہ ہے کہ وقت کی ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی ناگزیر ہے۔ سوال یہ ہے کہ گزشتہ سال اسی ماہ میں 26ویں ترمیم میں کی گئی تبدیلیاں جہاں شک 38، 48، 81 اور 175 الف میں ترامیم کی گئیں، سب سے اہم تبدیلی 175 الف میں کی گئی، جس کے تحت عدالتی کمیشن میں پارلیمنٹ اور عدلیہ دونوں کے نمائندوں کو شامل کیا گیا۔ اس ترمیم میں چیف جسٹس اور دیگر ججز کی تقرری کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی کی گئی۔ عدالتوں کے اس اختیار کو محدود کرنے کی بات کی گئی، جس کے ذریعے وہ کابینہ کی صدر یا وزیر اعظم کو دی گئی سفارشات پر سوال اٹھا سکتی تھیں۔ ساتھ ہی از خود نوٹس کے اختیار کو عدالتی کمیٹی کے ذریعے منظم کیا گیا۔ اس ترمیم کے صرف ایک سال بعد ایک اور ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اگر ہم پچھلے چند مہینوں کے سیاسی بیانیے پر نظر ڈالیں تو وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل، اختیارات اور پالیسی سازی کے معاملات پر اختلافات واضح دکھائی دیتے ہیں، خصوصاً NFC ایوارڈ، تعلیم اور صحت جیسے موضوعات پر۔ اس پس منظر میں 27ویں ترمیم کا معاملہ صرف ایک قانونی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ طاقت کے توازن کی نئی تشکیل کے مترادف بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ پیپلز پارٹی جس نے 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری کو آئینی حیثیت دلائی، اب اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مشاورت کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی مستقبل کے سیاسی بندوبست میں اپنی جگہ محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی وفد کی ملاقات یہ اندیا دے رہی ہے کہ اپوزیشن بھی کسی متوقع آئینی پیش رفت سے لا تعلق نہیں رہنا چاہتی۔ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آئینی ترامیم محض قانونی نہیں بلکہ سیاسی فیصلے بھی ہوتی ہیں۔ یہ دو سوالات کھڑے ہونا واجب ہے۔ ممکنہ طور پر 27ویں آئینی ترمیم کن نکات پر تبدیلی یا نظر ثانی کی طرف جا رہی ہے، اور دوسرا کیا حکومت کو 26ویں ترمیم کی طرح 27ویں ترمیم پر بھی کسی سیاسی یا قانونی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ اکتوبر 2024 میں بلاول اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقاتیں، نتیجہ 26ویں ترمیم۔ اکتوبر 2025 بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان پھر ملاقات، محض سیاسی رواداری یا 27ویں ترمیم کی تیاری کا آغاز؟ افتخار صاحب، یہ 27ویں کی گونج ویسے گزشتہ کئی مہینوں سے جاری ہے، ایک وقت کا تھا کہ جب وقت ہوگا وہ ہو جائے گی۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا، کیونکہ وفاقی وزیر نے بھی بات کی کہ 18ویں میں بھی کچھ تبدیلیاں درکار ہیں، کیا 18ویں ترمیم میں ترامیم واقعی وقت کی ضرورت بن چکی ہیں؟ پہلی بات ہے کہ کیا ان لوگوں کے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ اس قسم کی بہت بنیادی قسم کے فیصلے کر سکیں؟ سر، فنڈامنٹل تبدیلیاں 26ویں میں کی ہیں انہوں نے؟ اس وقت تھے نا، اچھا، وہ گزرے ہوئے دن کی بات مت کرو، آنے والے دن کی بات کریں نا، کہ کیا آنے والے دن میں یہ سارے کے سارے اس بات پہ تیار ہو جائیں گے؟ اصل مسئلہ 18ویں ترمیم کا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو اب بنی نا حکومتیں، اس کی بات گر صاحب پچھلے 3-4 سال سے سن رہے ہیں کہ اس ترمیم کی بنا پہ وفاق بیچارہ بے روزگار ہو گیا ہے، یتیم ہو گیا ہے، اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں رہے، وہ تو ادارے نہیں چلا پائے گا، کیا بنے گا؟ تو یہ باتیں تو ہوئیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی NFC ایوارڈ کو بھی اٹیچ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں تو ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن سوال ہے کہ کیا اتنے ہاں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 2 عدالتیں بن جائیں گی، دا سپریم کورٹ اینڈ دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ تو کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے کچھ ایسے معاملات میں کہ فوج کو کچھ مقدمات دے سکتی ہے، یہ بھی خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کیس جاتا تھا کسی بھی سیاسی پارٹی کو بین کرنے کے لیے، it can be referred to now the constitutional court۔ سوال یہ عام سی بحث نہیں ہے، it's a very serious thing،
اور یہ جو آپ نے 2 ملاقاتوں کا تذکرہ کیا ہے، کیوں کر مولانا فضل الرحمان کے پاس جایا جا رہا ہے؟ کیوں کر؟ ہاں، اس لیے کہ سینٹ کی جو سیٹیں ہیں کچھ وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں جو مولانا کے پاس ہیں، اور یہی پوزیشن ہے کہ خود نواز شریف اپنا اس کے پاس شہباز کے پاس 224 تو ووٹ نہیں ہے قومی اسمبلی کے، مانگے تانگے کے ووٹ لے کے ہی 224 بنیں گے، اور اگر اس میں مولانا صاحب نہیں مدد کرتے تو ایک ایک ووٹ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کے بغیر بھی نمبر کافی زیادہ کلوز ہے ان کے پاس، پیپلز پارٹی اور مخصوص نشستیں بھی آ چکی ہیں۔ بہت ڈینجر، دیکھو میرے دوست، سر قریباً پورا یہ وہ تو آن بورڈ کرنا چاہ رہے ہیں مولانا۔ خدا تمہیں خوش رکھے، یہ جو کلوز کا لفظ ہے ویری ڈینجرس ان دا گیم آف پالیٹکس۔ ان دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں 223 اور 224 میں بظاہر ایک ووٹ کا فرق لگتا ہے، لیکن یہ ایک ووٹ کا فرق چیز کو کچھ اور کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے ایشو کہ وہ دونوں فریقین جا رہے ہیں، یہی بڑے مزے کی بات ہے، وہ بھی جا رہے ہیں جو پہلے گئے 26ویں میں مان آئے اور بعد میں آ کے مکر گئے کہ ہم نے تو ان سے ملاقات اس حوالے سے کی نہیں تھی، حالانکہ وہ گئے تو اسی مقصد کے لیے تھے، لیکن ان کو وہ جو ایک ووٹ چاہیے۔ تو ہم نے وہ آنیاں جانیاں دیکھی اور پھر 26ویں ترمیم بھی ہوتی دیکھی جو کوئی بڑا چیلنج نہ بنی سیاسی قانون۔ تو اب سوال یہ کہ وہ پیپلز پارٹی جس نے 18ویں آئینی ترمیم کا بڑے زور و شور سے ہمیشہ کریڈٹ لیا ہے، وہ یہاں کہاں کھڑی ہے؟ وہ ماضی کی اس جدوجہد سے پیچھے ہٹ رہی ہے؟ کشمیر میں کچھ مل رہا ہے میرا خیال ہے، اور غالباً کوئی وہاں پہ چیف منسٹر پرائم منسٹر مل رہا ہے وہاں پہ، اور بارگین تو ہو سکتی ہے نا اس معاملے پہ آئینی ترمیم؟ مطلب ووٹ چاہیے نا، آپ نے فنڈامنٹل فنڈامنٹل آپ کو ووٹ چاہیے نا قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، اور اگر بارگین کی نوعیت ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں یہ دے دو، ہم تمہیں یہ دے دیتے ہیں۔ آپ نے خود ہی کھیل شروع کیا بارگین کا، آپ نے مجھے بتایا کہ 2 آدمی جا کے مولانا فضل الرحمان کو ملے، آپ ہی نے کہا، اتنا پیارا اتنا خوبصورت ویل ورڈڈ جو انٹرو آپ نے سنایا، اس میں یہ کہا مسئلہ ہے ووٹوں کا، اور مسئلہ ہے کہ آئین کے اندر بہت فنڈامنٹل، مثلا صدر کو جو اختیار دینا چاہتے ہیں اس نئی ترمیم کے ساتھ، وہ اس وقت صدر کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایشو بڑے اہم ہیں، سطحی نہیں ہیں، صرف ایک۔ اچھا، پھر دوسری بات ہے کہ اگر یہ منظور ہو جاتی ہے تو اس کے بڑے فار ریچنگ ایفیکٹ ہوں گے۔ آج اقتدار میں یہ ہیں، کل یہ اقتدار میں نہیں ہوں گے، آنے والے جو اقتدار میں ہوں گے ان کے لیے بھی یہ مسائل دیکھنا پڑیں گے کہ کیا یہ فیصلے جو ہیں یہ پاکستان کے ماحول کو سوٹ بھی کرتے ہیں۔ پھر ترمیم کر لیں گے، کیونکہ 18ویں کے بعد اگر 27ویں کرنی پڑی تو 27ویں کے بعد پھر آپ نے سوال ہی کیوں اٹھایا؟ آپ کو جب پتہ سوال تو بنتا ہے نا، جب ہو رہی ہے تو ہم ضرورت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ کو پتہ کہ اس ملک میں ترمیم ہوتی رہنی ہے تو چلتی رہنی، تو پھر ایسا سوال کیوں اٹھایا؟ غریبوں کے بارے میں بات کرا کریں، غربت کے بارے میں بات کرا کریں۔ زیغم صاحب، چیلنجز داخلی ہو یا خارجی اس وقت حکومت کے لیے دکھائی نہیں دیتے۔ میں بھی چیلنجز کی طرف نہیں جاتی، آپ بھی جانتے ہیں کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ چیلنجز نہ ہونے کے باوجود وہ کون سے ایسے انتظامی سیاسی آئینی معاملات ہو سکتے ہیں جن کے لیے حکومت کا 27ویں ترمیم کا کرنا، یا اس وقت کے سسٹم کے لیے 27ویں ترمیم ناگزیر ہوتی جا رہی ہیں؟ عائشہ، ویسے آج آپ نے وہ سوال کیا ہے کہ جب اکتوبر ہوتا ہے تو ترمیم آتا ہے، زیادہ اکتوبر ہوتا ہے تو زیادہ ترمیم آتا ہے، کہ پچھلے سال اکتوبر میں ترمیم آئی تھی تو اس سال اکتوبر میں بھی ترمیم آ رہی ہے۔ دیکھیں، پہلے ذرا فیکٹس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم بات کر لیں گے کہ حکومت کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی۔ اور فیکٹ، ہاں دیکھیں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ علم نجوم کا بھی یہ سوال ہے۔ 3 بندوں کو پتہ ہے ملاقات میں کیا ہوا، زرداری صاحب کو پتہ ہے، مولانا کو پتہ ہے، بلاول کو پتہ ہے، تینوں نے کچھ نہیں بتایا۔ مولانا نے کہا ترمیم پر بات نہیں ہوئی۔ اب ہمارے کچھ، آپ کو پتہ ہے کچھ صحافی ہیں جو علم نجوم میں بھی کافی ملکہ رکھتے ہیں، تو مجھے اگر تھوڑا سا وقت ملتا تو ان میں سے کسی سے میں طوطا بھی لے آتا اور ان کو کہتا ذرا کارڈ نکالو، تو 2-3 کارڈ ویسے ہی ذرا نکالنے کی کوشش کر لیتے ہیں بغیر طوطے کے۔ دیکھیں، پہلی بات آپ نے کہی ترمیم کی، ترمیم پر مولانا کا چکر نہیں، مولانا چکر نہیں لگواتے، مولانا لکیریں لگواتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب 26ویں ترمیم تھی تو بلاول صاحب صبح سے لے کے اور رات گئے تک چکر ہی لگاتے رہتے تھے، اور سب چکر لگاتے رہتے تھے۔ اور جب 8ویں ترمیم کی تھی تو سب سے پہلے حکومت نے ایک ماحول بنایا تھا۔ ظاہر ہے اتنی بڑی تبدیلی ہے، آپ کو صرف اندرونی طور پر ہی نہیں، باہر بھی سٹیک ہولڈرز کو تیار کرنا پڑتا ہے، وکلاء کو بھی تیار کرنا پڑتا ہے، عوام کو، صحافیوں کو، کوئی ماحول بنانا پڑتا ہے، ایک نیریٹو بنانا پڑتا ہے۔ اور جب آپ نیریٹو بناتے ہیں تو پھر مولانا بھی ایک نیریٹو بناتے ہیں ساتھ میں، اور ایسا نیریٹو بناتے ہیں جس کو بعد میں وہ ایڈجسٹ بھی کر سکیں۔
اور کوئی سودے بازی بھی ہو سکے. تو اس طرح کا ابھی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ حکومت نے کسی باقاعدہ نیریٹو کی ابتدا کی ہو. ایک آدھ ادھر ادھر کوئی شرلی چھوڑ دیتا ہے, کوئی توپ داغ دیتا ہے, لیکن ہمیں باقاعدہ کوئی کمپین نظر نہیں آ رہی. اور جو آپ نے پوچھا کہ کیا وہ چیزیں ہو سکتی ہیں, دیکھیں چیزیں تو بڑی واضح ہیں. کچھ چھوٹی موٹی انہوں نے جو ٹائز نوٹ کرنی ہے, یعنی جو جوڈیشل انہوں نے ریفارمز کی تھی اس میں کچھ رہ گئے ہیں, سوراخ ان کو بھرنا ہے, وہ ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ جو اہم بات ہے وہ ہے NFC اور 18ویں ترمیم سے ہی متعلق, جس کے بارے میں آپ نے کہا. دیکھیں ان پہ چیمپئن بلاول نہیں بن سکتے. اگر وہ ان چیزوں کے چیمپئن بنیں گے تو سندھ میں ان کا بہت برا حال ہوگا. وہ خود اس دفعہ بنے ہوئے ہوں گے مولانا فضل الرحمان, وہ خود رزسٹ کر رہے ہوں گے اور حکومت منا رہی ہوگی, اور وہ نخرے دکھا رہے ہوں گے اور بڑی مشکل سے وہ مانیں گے. اگر کوئی تیار ہوا تو کم از کم. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 18ویں ترمیم اور NFC کی بات ہو, جس کی خود پیپلز پارٹی چیمپئن ہے, جس کا سب سے بڑا وہ دعویٰ کرتی ہے کامیابی کا, اور جو چیز وہ نہ صرف سندھ کو دکھاتی ہے بلکہ تمام چھوٹے صوبوں کو. زیرم صاحب قطع کلامی کی معذرت, اگر واقعی یہ معاملہ ہو رہا ہوا تو کیا واقعی پیپلز پارٹی اس طرح کی لکیریں نکلوائے گی جو مولانا نے پچھلے سال نکلوائی تھی کہ ایک دروازے سے جماعت آتی تھی اور دوسرے سے جاتی تھی, جو کشمیر میں ہو رہا ہے, افتخار صاحب نے حوالہ دیا, اور بہت سے آئینی عہدے اور معاملات ہیں, پانی والا معاملہ بھی جیسے کنکلوڈ کیا پیپلز پارٹی نے. آپ کا خیال ہے واقعی پیپلز پارٹی کوئی ایسا سٹینڈ لے جائے گی اس ترمیم کے معاملے پہ؟ جی بالکل, سٹینڈ ان کو لینا پڑے گا. آپ نے دیکھا کہ انہیں سٹینڈ لینا پڑا پانی کے معاملے پر. بادل ناخواست تھا, پہلے مان بھی گئے تھے, لیکن پھر ان کی جو اپنی کانسٹیچوئنسی ہے, جو اپنا ان کا قلعہ ہے, اس کے اندر جو ماحول پیدا ہوا تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. اس دفعہ تو ان کو پانی سے مزید سبق مل چکا ہے کہ اگر ہم آسانی سے مان گئے یا یہ لگا ہم اس میں شامل ہیں تو پھر سندھ میں ہمارا کیا حشر ہوگا. تو بالکل پیپلز پارٹی لکیریں بھی لگوائے گی, چکر بھی لگوائے گی, اور خود کبھی چیمپئن نہیں کرے گی, خود بڑھ بڑھ کے نہیں جائے گی. اب آپ نہیں دیکھیں گے کہ بلاول اگر وہ بات ہوئی تو بلاول آگے جائیں گے. تو مجھے تھوڑی سی یہ بات بعید ہے قیاس بنتی ہے. اب دوسرا کارڈ کیا ہے, لیڈر آف اپوزیشن کا معاملہ بھی ہے. اور لیڈر آف اپوزیشن مولانا نے یہ بھی کہا ہے کہ میں لیڈر آف اپوزیشن نہیں بننا چاہتا. تو کیا بلاول بننا چاہتے ہیں, کیا پارٹی میں سے کسی کو بنوانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ PTI نے جس کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا ہے یا اعلان کیا ہے کہ وہ ہوں گے, وہ تو کہتے ہیں میں تو طالبان کا انفارمیشن منسٹر ہوں. اب آپ ذرا سوچئے, طالبان کا انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ پاکستان کا وہ بن جائے گا جناب اپوزیشن لیڈر. ٹھیک ہو گیا. تو تیسری بات جو ہے, آخری بات 1 منٹ میں سمیٹ دوں گا. دیکھیں بلاول کی اپنی ایمبیشنز ہیں, وہ اپنے آپ کو ایک فیوچر لیڈر کے طور پر دیکھ رہے ہیں. وہ ڈنڈ بیٹھ کے لگا رہے ہیں, وہ کولیشنز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, دوستیاں لگا رہے ہیں. ان کو ابا نے بھی کہا ہوگا مولانا سے جا کے ملو. اگر فیوچر میں ان کی جو ایمبیشنز اس حساب سے انہیں پارٹنرز چاہیے ہوں گے تو ان تعلقات کو بھی بحال کر رہے ہیں. بہت سے انہوں نے اس میں سیاسی مشورے بھی کیا.